فَلِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اس لیے کہ انہیں صاف بتا دے جس بات میں وہ جھگڑتے تھے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور اس لیے کہ کافر جان لے کہ وہ جھوٹے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح لفظوں میں فرما رہا کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں، ہاں ہم ان کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ اور یہ کس لیے فرمایا؟ تاکہ جس میں اختلاف کر رہے تھے ان کی وضاحت ہو جائے کہ تم غلط ہو، اور کافروں کے بارے میں کہہ دیا تم جھوٹے ہو جو تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو۔ اللہ کس طرح زندہ کرے گا؟ کس طرح بنائے گا؟ اس کے پاس کون سی ڈیوائس ہے؟ اس کے پاس کون سا آلہ ہے؟ تو آلات اور ڈیوائس اور مشینوں کے محتاج ہم لوگ ہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ وہ فرماتا وہ کس طرح سے دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرماتا کہ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، جو چیز ہم چاہیں، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جو چیز ہم چاہیں اس سے ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جا تو فوراً ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے، جس چیز کو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے، بس اتنا کہتا ہے، اتنا فرماتا ہو جا، ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے کہ جس کا ارادہ کرتے ہی چیزیں ظہور میں آنا شروع ہو جاتی ہے، پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو تم فقیر و محتاج، تمہاری حیثیت اس کائنات میں اس کی مخلوقات کے سامنے کیڑے سے بھی چھوٹی ہے۔ یعنی اس وقت زمین جس میں ہم رہتے ہیں یہ بھی تو خدا کی ایک مخلوق ہے نا۔ اس زمین کو ایک طرف رکھ دیں اور انسان کو ایک طرف رکھ دیں تو اس زمین کے مقابلے میں انسان ایک وائرس سے بھی چھوٹی چیز نظر آئے گی۔ کیڑا مکوڑا تو آنکھ سے دکھ جاتا ہے، لیکن اس زمین کے مقابلے میں انسان کیڑے مکوڑے سے بھی چھوٹا ہوگا، وائرس ہوگا، وائرس جو نظر میں نہیں آتا۔ یعنی حالت یہ ہے کہ جس کی حیثیت اللہ کی ایک مخلوق زمین ہے اس کے سامنے ایسی ہے، اور پھر زمین سے بھی بڑی بڑی مخلوق ہے کہ سورج زمین سے 13.5 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اب وہ کتنی بڑی مخلوق ہے کہ سورج کے سامنے اگر زمین کو رکھ دیا جائے تو زمین ایک ڈاٹ کی صورت میں نظر آئے گی، سورج ایک بڑی مخلوق نظر آئے گا۔ پھر سورج سے بھی بڑی بڑی مخلوقات ہیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب انسانوں کا موازنہ اگر ان چیزوں سے کیا جائے تو ان چیزوں کے مقابلے میں یہ بڑے بڑے اجسام جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس کے حکم پہ گردش کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، ان کے سامنے انسان یہ لاشعی ہے۔ یعنی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے جو نظر آ سکے، جس کو دیکھا جا سکے، جس کو محسوس کیا جا سکے، مگر اس کا حال کیا؟ تکبر کی وجہ سے اپنے ذہن کے اندر کیا سمجھتا اپنے رب کے بارے میں کہ جناب وہ کس طرح پیدا کرے گا، وہ تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیوقوف انسان کو دلیل نہیں دی، صرف اتنا فرما دیا تیرا کام ماننا تو مان، ہمارا معاملہ تو یہ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتی ہے۔ دلیل بھی دی ہے، سورہ یاسین میں دلیل بھی دی ہے، فرمایا کہ ان سے کہہ دو، ان کافروں سے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ اس انسان کو دوبارہ وہی زندہ کر دے گا جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تو پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک چیز کی ایجاد ہو جائے تو پھر آسان ہوتا ہے اس کو پیدا کرنا۔ تو جس نے تجھ کو پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوسری دفعہ بھی تجھ کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ ان کے اس اعتراض کا جواب ہو گیا، اور یہاں پر یہ رکوع ختم ہو گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن عظیم کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کے پیغام کو دیگر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔